روزہ تو نعمت ہے، اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے۔ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا تو تم نے کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بیہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا۔ یہ بخاری میں حضور نے بتایا، کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور 1 دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا، میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بیہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بیہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے بھی۔ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں۔ لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں، مشکل ہو جائے گا پھر۔ تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو۔ تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو، مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا، گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ یار یقین کرو جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، ہوئے 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 ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن۔ آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا دی
کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب امام قرار دے کر عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے ہیں، خیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے. یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی حرکت نہیں. عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے.